تو سیلف کانفیڈنس جب بلڈ ہوگا تو ان کے اندر کی جو کمیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی، وہ اس پر قابو پا لیں گے اور ان کا لرننگ پروسیس جو ہے وہ امپروو ہو جائے گا. اور اس طرح جو ویک اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی ویکنیس پہ قابو پاتے ہوئے اور اپنے لرننگ پروسیس کو اپنے فیلوز کی مدد سے امپروو کرتے ہیں. اور پھر جب وہ مل جل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک نئی اسپرٹ اور نیا جو ولولہ جوش پیدا ہوتا ہے اور اس سے ان کا جو لرننگ کا انٹرسٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. آپ خود جج کریں کہ جب اسٹوڈنٹ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، گروپس میں کمبائنڈ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا کام بھی زیادہ اچھے سے ہو رہا ہوتا ہے اور ان کی گپ شپ بھی جاری ہوتی ہے، اور جس سے ایک خوشگوار اور ہیپی موڈ میں ان کی لرننگ بھی چل رہی ہے اور ورک بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا میتھڈ ہوتا ہے اس طرح سے جب اسٹوڈینٹس کو مطلب اس طرح کی فضا پر انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جب مل جل کر سوشل ورک کرتے ہیں تو پھر ان کے اندر یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کیا جائے، ٹیم اسپرٹ پیدا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کی آرا کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے خیالات کا احترام کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی پیدا ہوتی ہیں، اور اس طرح ان کا جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے بہت زیادہ. اور پھر اس کی جو ایک بہت بڑی خوبی ہے یا جس کا اس کا ایڈوانٹیجز ہے ڈیفرینشیل میتھڈ کا، گروپ ڈیفرینشیل میتھڈ کا، اس میں یہ ہے کہ اس ٹیچنگ میتھڈ کے ذریعے وقت کی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے، یعنی ٹائم سیونگ ہے کہ آپ نے 1 گھنٹے یا 45 منٹ کے اندر جو ہے وہ کم سے کم وقت میں مؤثر طریقے سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کیا، اور پھر اس میں ایکسپینسز نہیں ہوتے، اخراجات کم ہوتے ہیں. اور کچھ اسٹوڈنٹس پھر کچھ جو سبجیکٹس ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ بھی اس کی خوبی ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ سبجیکٹس کو انڈیویجولی نہیں پڑھایا جا سکتا، یعنی انفرادی طور پر نہیں پڑھایا جا سکتا کہ ایک ایک اسٹوڈنٹ کو الگ الگ پڑھایا جائے، وہ صرف گروپ اسٹڈی میں ہی سکسیسفل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر فزیکل ایجوکیشن ہے، اسے انڈیویجولی نہیں پڑھایا جا سکتا بلکہ گروپ میں ہی پڑھایا جا سکتا ہے. اسی طرح میوزک ہے، آرٹ ہے، پوئم ہے یا کوئی سٹوری کے لیسنز ہیں، تو وہ گروپس کے اندر بہتر طریقے پر پڑھائے جا سکتے ہیں، ان کو انڈیویجولی جو ہے وہ نہیں بہتر طریقے سے ٹیچ کیا جا سکتا. اور پھر اس طرح جب مل جل کر اسٹوڈنٹس لرن کرتے ہیں تو ان کی سوشل لائف کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی وہ حاصل کرتے ہیں اور ان کے اندر لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ بلڈ ہو جاتی ہیں. اور ان کا جو جب پھر گروہت یعنی اس میتھڈ میں اسٹوڈنٹس کو جب اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو اس کے اندر پھر کام کرنے اور محنت کرنے کا جو ایک نیا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اس میں استاد اس طریقے تدریس کے ذریعے بہتر انداز میں اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتا ہے اور ان کے جو بھی آپس کے مشترکہ مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ان کی ہیلپ کرتا ہے. اور تعلیمی سامان جو بھی ہے اور جو سلیبس ہے ان کی کمی کی صورت میں بھی اس تدریس کے ذریعے جو ہے وہ مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کی کلاس میں 30 اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کے پاس صرف 20 بکس ہیں یا آپ کے پاس 15 بکس ہیں، تو آپ 2 کا پیئر بنائیں تو آپ کے لیے پھر آسانی ہو جائے گی. اسی طرح اگر 10 بکس ہیں تو 3 کا پیئر بنا لیں، تو پھر اس طرح جو اگر یعنی درسی کتب کی کمی ہے، عموماً ہمارے ادارہ جات میں خصوصاً جو میٹرک تک کے لیول ہے وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے بکس پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں، تو بعض دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے بکس نہیں بھی پرووائڈ کی جاتی، تو وہ پھر شارٹیج کی وجہ سے ٹیچرز جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں اور 2-3 اسٹوڈنٹس کو اکٹھا بٹھاتے ہیں اور وہ بکس کو شیئر کر کے تو اپنی اسٹڈی کے پروسیس کو جاری رکھتے ہیں. تو یہ اس کی خوبیاں تھیں. اور پاکستان کا پورا جو تعلیمی سسٹم ہے، ایجوکیشنل سسٹم ہے، وہ اسی میتھڈ پہ بیس کر رہا ہے. آپ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ادارہ جات کے اندر جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں اسی طرح سے ٹیچ کیا جاتا ہے. ایک وقت میں سب فرض کر لیا جاتا ہے کہ ایک وقت کے اندر تمام اسٹوڈنٹس ایک ہی جیسی کی صلاحیتوں کے حامل ہیں اور انہیں ایک ہی طرح کا لیسن پڑھایا جاتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بریلینٹ ہے اور اس کو بھی اسی طریقے پر پڑھایا جا رہا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایوریج ہے،
تو اب وہ جو بریلینٹ اسٹوڈینٹس ہیں اس کی نیڈس اس میں نہیں پوری ہو سکتی نا، وہ کیونکہ زیادہ کیپیسٹیز زیادہ ایبلٹیز کا حامل ہے، اور سلو لرنر جو ہے اس کے لیے تو چلو بینیفیشل ہوگا، وہ میڈیوکر ساتھ چلے گا، لیکن سلو لرنر بھی پیچھے رہ جائے گا، وہ بھی اس کو کور نہیں کر پائے گا۔ تو یہ انفرادی اختلافات کا جو ہے وہ ہونا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اچھا جی، یہ اس کی خامی میں آئے گی یہ بات جو بھی میں نے کی۔ اچھا، خامیوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں یا ڈس ایڈوانٹیجز۔ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ انفرادی انڈیویجول ڈیفرنسز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں انفرادی اختلافات، انڈیویجول ڈیفرنسز۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کا شوق الگ ہے، کسی کی ذہانت جو ہے وہ الگ الگ ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہے، کوئی سست اسٹوڈنٹ ہے، سب ایک جیسی ذہنی صلاحیت کے حامل تو نہیں ہوتے، اپنے اپنے شوق ہیں، کوئی کسی کو سائنس سبجیکٹس پسند ہیں، کسی کو آرٹس پسند ہیں، کسی کو میوزک پسند ہے، تو ان ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ سبھی کو ایک پیمانے پر رکھتے ہوئے پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس طرح جو ذہین بچے ہیں ان کی جو ایبلٹیز ہیں وہ پالش نہیں ہو پاتی، اور پھر ان کا جو لیول آف انٹرسٹ ہے اسٹڈی میں وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ تھکن اور ناگواریت کا جو ان کے اندر احساس ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا جو لیول آپ کہہ لیں وہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ لرن کریں، لیکن جب وہی ایک فکس لرننگ چل رہی ہوتی ہے، باقی تمام کیونکہ تمام اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، تو پھر ایوریج کیٹیگری کا جو ہے وہ پیمانہ سیٹ کیا جاتا ہے، تو پھر اس طرح ان کے لیے تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور جب یکساں یعنی بیک وقت ایٹ اے ٹائم اور ایک ہی وقت میں ایک سبجیکٹ کا اسٹڈی کروایا جاتا ہے، تو سم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی کیا کہتے ہیں نیڈس جو ہے وہ فلفل نہیں ہوتی، خواہشات جو ہیں وہ ان تک مل نہیں پاتی، یعنی ان کی جو تشفی ہے وہ نہیں ہو پاتی، تو کہ کوئی بھی سبجیکٹ پھر وہ اپنی مرضی سے اس پر نہ توجہ دے سکتے ہیں، نہ اس کو اتنا ٹائم دے سکتے ہیں، کیونکہ فکسڈ پیریڈ ہوتے ہیں ہر سبجیکٹ کے لیے، اور اتنا ہی ٹائم ہر سبجیکٹ کو دیا جا سکتا ہے، کسی بھی سبجیکٹ کو ایکسٹرا ٹائم جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انفرادی طور پر جب اٹینشن نہیں ملتی اسٹوڈنٹس کو، تو ان کی جو انڈیویجول پرسنالٹی ہے وہ گرو نہیں کر پاتی، اور نہ ہی اسے کوئی پھر بیسٹ اپرچونٹیز ملتی ہیں کہ وہ اس کی کو گرو کر سکے، یا وہ گروم ہو کر اچھے طریقے سے وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکے، تو یہ پھر اس کی خامی میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ گروہی تدریس یا ڈفرینشیل میتھڈ میں ٹیچر اور لرنر یعنی اسٹوڈنٹ اور ٹیچر تدریس کا جو بھی یعنی آپ بات ایک کی جاتی ہے چائلڈ سینٹرڈ اور ٹیچر سینٹرڈ، تو اس میں جو ہے وہ نہ تو چائلڈ سینٹرڈ نہیں ہوتا، بلکہ پوری جماعت یا گروہ کو ہی تصور کیا جاتا ہے، یعنی کسی ایک بچے کو جو ہے وہ فوکس نہیں کیا جاتا، بلکہ پورے گروپ کو جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے، گروپ کو مد نظر رکھ کر تمام جو ہے وہ فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں، اگر پیریڈ سیٹ کرنا ہے، پیریڈ کا ٹائم رکھنا ہے، گروپ کا سائز رکھنا ہے، تو اور اس کے علاوہ کتنا لیسن ڈیلی بیس پہ پڑھانا ہے، یہ اس پورے گروپ کو مد نظر رکھتے ہوئے، پوری جماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے، کسی ایک اسٹوڈنٹ کو مد نظر رکھ کر نہیں تیار کیا جاتا، تو اس وجہ سے پھر یہ جو جدید ٹیچنگ میتھڈز ہیں نا ان کے اگینسٹ چلا جاتا ہے یہ میتھڈ، کیونکہ جو انوویٹو میتھڈ آف ٹیچنگ ہیں ان میں انڈیویجولی ہر اسٹوڈنٹ کو فوکس کرنے پر زور دیا جاتا ہے، جدید طریقہ تدریس جو ہے وہ چائلڈ سینٹرڈ ہے۔ تو پھر بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ گروہی تدریس میں یعنی اس میں تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ شوق سے اور انٹرسٹ سے پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، کیونکہ ایک ہی قسم کی جو تدریس ہے وہ سب کے لیے ظاہر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، کسی کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اب فار ایگزامپل میتھ کا یہ کویسچن ہے، وہ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ کو تو سمجھ آ رہا ہے، ایوریج کا بھی چلو کسی حد تک گزارا ہو جائے گا، لیکن سلو لرنر کو وہ نہیں سمجھ آ رہا، تو ٹیچر نے تو وہ پڑھا کے اتنے ٹائم میں ہی جانا ہے، اب وہ بار بار اس کویسچن کو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے رپیٹ نہیں کر پائے گا، تو پھر اس طرح ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے جو تھوڑے سلو لرنر ہوتے ہیں۔ اور اس طریقہ تدریس میں عموماً جو یہ مینجمنٹ کے کام ہوتے ہیں، انتظامی امور کہہ سکتے ہیں، تو ان میں زیادہ خرچ ہوتا ہے، جیسے کہ فیس ہو گئی، حاضری وغیرہ، اور اسی طرح جو ڈسپلن ہے اسے بھی برقرار رکھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، اور
زیادہ بڑا ہونے اگر گروپ زیادہ بڑا ہے تو اس کی وجہ سے استاد اسٹوڈینٹس کے انفرادی سطح پر جو ایشوز ہیں ان کو سمجھنے اور ان حل کرنے کی سہولت جو ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ ہائی کلاسز میں ہمارے پاکستان کے اندر ہائی کلاسز میں یا ویسے بھی گورنمنٹ کے اداروں میں آپ دیکھیں کہ تعداد اتنی ہوتی ہے کہ کراؤڈ اتنا ہوتا ہے، کلاس فل بھری ہوئی ہوتی ہے اور ٹیچر بمشکل وہاں کھڑا ہو کے پڑھا رہا ہوتا ہے، تو وہاں جب 100 کی کلاس ہے، فرض کر لیں 100 بچے ہیں، 80 بچے ہیں، تو ایک ٹیچر اکیلا انفرادی طور پر کتنے ایک بچوں کے مسائل سن کے اور انہیں حل کر پائے گا؟ تو یہ بھی اس کی ایک خامی ہے۔ اور پھر اسٹوڈنٹ کی ایویلیویشن بھی ہے، وہ بھی مناسب طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ تو یہ اس کی کچھ خامیاں تھی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اور ٹیچر دونوں ہی ورک کریں تو یہ سکسیسفل ہوتا ہے، ادروائز یہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس کی خامیاں، خوبیاں اور پرنسپلز کو ہم نے ڈسکس کیا۔ گروپ ڈیفرینشیل میتھڈ تھا یہ، اور یہ اس میں یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ پاکستان کے اندر جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ اسی میتھڈ پر بیس کر رہا ہے، گروپ ڈیفرینشیل میتھڈ، گروہی تدریس پر۔ تو یہ کمپلیٹ ہوا۔